انہوں نے بتایا کہ حضور تو خیریت سے ہیں. فرمانے لگے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، جہاں تک میرے بھائی اور شوہر کی بات ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. چنانچہ اسی قول کی تائید میں اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل کی. اللہ اکبر. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے. جو مشہور واقعہ نا قبیلہ بنی دینار کی عورت کا، یہ وہ نہیں، دوسرا اس کے علاوہ واقعہ ہے. ماشاءاللہ. اور صحابیات کا اس وقت عشق کا حال کیا تھا، کیفیت کیا تھی، اشعار کے اندر کسی عاشق رسول نے اس کو نظم کرنے کی کوشش کی. سماعت میں جو یہ دل ریش اخبار وفات آئیں، مدینے سے نکل کر مومنات قانتات آئیں، نبی کو ڈھونڈتی تھیں اس ہلاکت خیز میدان میں، لیے پھرتی تھی ایک تصویر حسرت چشمے حیرہ میں. باہر سو زخمیان جنگ کو پانی پلاتی تھی کہیں، لیکن سراغ ساقی کوثر نہ پاتی تھیں. وہ مائیں جن کی آغوشوں نے پہلے شیر نر پالے، رضاکاری سے پھر اسلام پر قربان کر ڈالے. پدر شوہر برادر پسر سب اسلام پر صدقے خوشی سے کر دیے تھے گھر کے گھر اسلام پر صدقے. نہ رشتہ اب نہ کوئی مامتا مطلوب تھی ان کو، وجود پاک ہادی کی بقا مطلوب تھی ان کو، وجود پاک ہادی کی بقا مطلوب تھی ان کو. ایک اور انصاری صحابیہ گھر سے میدان جنگ کی طرف نکلی، راستے میں دل لرزا دینے والے مناظر ہیں، کہیں بھائی اور کہیں بیٹے کی لاشیں ہیں، کہیں شوہر و باپ کی میت ہے، مگر وہ آگے بڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں. یہ پوچھتی جاتی میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بخیر و عافیت ہونے کی خبر ملی تو رکی نہیں، میں زیارت کروں گی. اللہ. اچھا، جب محبت سے حضور کو دیکھا دامن تھام لیا، عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ. تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہیں، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہیں، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے. اللہ. اللہ اکبر. دھیان آقا کی طرف ہی. جی اللہ اکبر. کیا بات. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پاک ان کی محبت کا گزرا ہمیں بھی نصیب فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آگے چلتے ہیں. اگلا سیگمنٹ بھی بہت اہم ہے، بڑا پیارا ہے، اور اس کا نام ہے ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. My name is Mikal Fatma. I am from 2 Madni Girls. آج کا میرا ٹاپک ہے اچھا سوال. اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن السؤال نصف العلم، یعنی اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. پیارے بچوں، اچھے سوال کے ذریعے ہم تھوڑے سے وقت میں زیادہ اور اچھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. سوال کو علم کی چابی بھی کہا گیا ہے. جو اس چابی کا اچھا استعمال کرتا ہے اس کے لیے علم کا تالا کھل جاتا ہے اور وہ علم کے دروازے سے داخل ہو کر بہت سارا علم حاصل کر لے گا. جو زیادہ سوال کرتا ہے وہ زیادہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. بعض طلبہ سوال کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور کلاس میں بھی شرم کی وجہ سے اپنے استاد صاحب سے سوال نہیں کرتے اور یوں اپنا سبق بھی صحیح سے نہیں سمجھتے. اس کا نقصان انہیں تب سمجھ میں آتا ہے جب استاد صاحب وہی سبق دوسرے دن سنتے ہیں. چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ اپنے ابو جان، چاچا جان، دادا جان، استاد صاحب یا مسجد کے امام صاحب اور چھوٹی بچیوں کو چاہیے کہ اپنی امی جان، بڑی بہن، استانی صاحبہ یا قرآن پڑھانے والی باجی سے وضو، نماز اور دیگر دینی دنیاوی معلومات حاصل کرنے کے لیے ادب کے ساتھ اچھے سوال کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ سوال اچھے ہوں، الٹے سیدھے اور بلا وجہ کے سوال کر کے انہیں پریشان نہ کریں کیونکہ یہ بری بات ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے سوال کر کے اچھی معلومات حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نیک خواتین، یہ
خواتین. प्रोग्राम में एक सवाल सुनाएंगे और इंशाअल्लाह करीम उसका जवाब भी सुनेंगे. देखते हैं क्या सवाल है. आदि शायर से ये सवाल अर्ज है कि शोहर को कैसे खुश रखा जा सकता है और किसी नेक और लोगों का अपने शोहर के साथ उसने सलूक का वाक़या भी शायद फरमा दे. शोहर को कैसे खुश किया जा सकता है, ये बच्चियों के ज़रिए सवालात की तरकीब होती है, क्योंकि ज़ाहिर इस्लामी बहनों के ज़रिए तो हमें शरीयत इजाज़त नहीं देगी. तो और फिर वो जवाब देकर समझें कि इस्लामी बहनों की तरबियत की कोशिश की जाती है.